سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عیمر اجلانی رضی اللہ عنہ عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے عاصم، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھے تو کیا اسے وہ قتل کر سکتا ہے؟ لیکن پھر تم قصاص میں اسے شوہر کو بھی قتل کر دو گے، یا پھر وہ کیا کرے گا؟ عاصم، میرے لیے یہ مسئلہ آپ رسول اللہ صلی اللہ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عیمر اجلانی رضی اللہ عنہ عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے عاصم، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھے تو کیا اسے وہ قتل کر سکتا ہے؟ لیکن پھر تم قصاص میں اسے شوہر کو بھی قتل کر دو گے، یا پھر وہ کیا کرے گا؟ عاصم، میرے لیے یہ مسئلہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ دیجئے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کو ناپسند فرمایا، اور اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات عاصم رضی اللہ عنہ پر گراں گزرے۔ اور جب وہ واپس اپنے گھر آئے تو عیمر نے آ کر ان سے پوچھا کہ بتائیے، آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عاصم نے اس پر کہا کہ تم نے مجھ کو آفت میں ڈالا، جو سوال تم نے پوچھا تھا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ عیمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ مسئلہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر میں باز نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں تشریف رکھتے تھے۔ عیمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو پا لیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے؟ لیکن اس صورت میں آپ اسے قتل کر دیں گے یا پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کے بارے میں وحی نازل کی ہے، اس لیے تم جاؤ اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لاؤ۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر دونوں میاں بیوی نے لعان کیا۔ لوگوں کے ساتھ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت موجود تھا۔ لعان سے جب دونوں فارغ ہوئے تو حضرت عیمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے بعد بھی میں اسے اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی اپنی بیوی کو 3 طلاق دی۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر لعان کرنے والے کے لیے یہی طریقہ جاری ہو گیا۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی، پھر دوسرے شوہر نے بھی ہم بستری سے پہلے انہیں طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا پہلا شوہر اب ان کے لیے حلال ہے کہ ان سے دوبارہ شادی کر لیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہاں تک کہ وہ یعنی شوہر ثانی اس کا مزہ چکھے جیسا کہ پہلے نے مزہ چکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5261۔ عامر نے بیان کیا، ان سے مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اختیار کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا، تو کیا محض یہ اختیار طلاق بن جاتا؟ مسروق نے کہا کہ اختیار دینے کے بعد اگر تم مجھے پسند کر لیتی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے میں 1 مرتبہ اختیار دوں یا 100 مرتبہ، طلاق نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5263۔ لیث بن سعد نے نافع سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اگر ایسے شخص کا مسئلہ پوچھا جاتا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہوتی تو وہ کہتے، اگر تو 1 بار یا 2 بار طلاق دیتا تو رجوع کر سکتا تھا، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایسا ہی حکم دیا تھا، لیکن جب تو نے 3 طلاق دے دی تو وہ عورت اب تجھ پر حرام ہو گئی، یہاں تک کہ وہ تیرے سوا اور کسی شخص سے نکاح کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5264۔